کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، جو ہو پکے رہو۔ میں اسے نہیں چھیڑتا، لیکن اوروں کے لیے سینہ کھلا رکھو، اوروں کے لیے سینہ کشادہ رکھو۔ یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، تو جنت تو خالی رہ جائے گی۔ ویلی جنت نو اللہ کی کرنا، سینے کھلے رکھو، دلوں کی نفرتیں مٹاؤ، دلوں کے بغض مٹاؤ۔ رمضان کا مہینہ مالداروں کو زکوٰۃ دو، مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے بڑھ کے دو۔ زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں۔ زکوٰۃ سے اوپر جانے والا سخی کہلاتا ہے، اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند، سخاوت بڑی پسند۔ کسریٰ نوشیروان، اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی، خسرو پرویز، ظالم، سفاک، اللہ کے نبی کا خط پھاڑا، پھر زبان آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم وقت سخی بہت تھے، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے کا 4000 دینار دے دیے جائیں۔ 4000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیری، جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، اس شیری نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں دوں گا۔ کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ ابھی اس کے کان میں کہے آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس دو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ۔ وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تو گزر کرتے ہوئے وہ بڑا کر کے ہوتا پتر آئی، وہاں کہا حضور نہ یہ نر ہے نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑھا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ، یار ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی، لیکن کتنا یہ کم وقت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے، اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت طاقتور ہے، اسے سارا واپس لے لو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا۔ میں نے کہا 4000 اور دے۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں، لیکن آج سارا ملک ہی بخیلوں کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 نشانی۔ کیا؟ کہا حکومت بے وقوفوں کو دے دو، اجعل الملک فی سفہائہم والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دے دو، اور بارش بے وقت کر، امطر علیہم ابان حصا، بارش بے وقت، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یار جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کیا راضی ہوتا ہوں 3 نشانیاں، بارش موقع پہ، امطر علیہم ابان زرعہم والمال فی سمحائہم والملک فی حلمائہم، حکومت عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پہ کرتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں۔ سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔
سخی بنو. اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو. بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مصلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں. بخیل سے نہیں. سخاوت کرنا سیکھو، سخی بننا سیکھو. بس ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت ہے، خاتون نظر آئی خیمے پر بیٹھی. ان کا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا. کہ الحمدللہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خامدہ کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی پوچھا اے بکرا کتوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے. تو اس پہ برس پڑا، تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی. بہت ڈانٹا. یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے. اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی. کا بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے لگی میں کوئی ہوٹل کھولے چل کرو جاؤ. بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں اس کا خامد آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر. آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا. اس سے مانگا تھا؟ کہا جی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کھولا. کہتا میں سے اضافہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، ہمیشہ ذلیل کرتی ہے. کہا بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں. اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا. یہ حاصل زور سے ہنس پڑا. وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں؟ تو کہنے لگے پیچھے تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا. کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں. کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے. وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے. یہ بخیل نامراد اس بخیل کی بہن ہے. اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل نہیں. چاہے وہ علامہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ مبلغ ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے شب بیدار ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے. میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. زکات دو، صدقہ فطر دو. مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے اعلیٰ درجے کا بنتا ہے، یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے. اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو. محبتوں کو پروان چڑھاؤ کہ محبتوں کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے. اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو. تراویح چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو. اور تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو. میرے نبی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں. اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا. اے اللہ سلامتی والا رمضان دے، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، ہمارے روزوں کو قبول فرما. آپ افطار میں جلدی کرتے تھے، سحری میں دیر کرتے تھے. امت کا کھانے کا وقفہ، بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے. اور آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے، یا پانی سے، یا دودھ سے، یا دودھ سے. آپ کے ہاتھ میں ایسے کھجور ہوتی تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، کھجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی. ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان، چھت مدینے میں رمضان. جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا سورج ڈوب گیا، تو آپ کھجور منہ میں رکھتے، اوپر سے پانی پیتے، یا خالی پانی پیتے، بعد میں ایک بار کھجور کھاتے. آپ افطاری میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے. کوئی منع نہیں، معدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے. اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو، سموسوں پہ حملہ نہ کرو، دہی بھلوں پہ حملہ نہ کرو. بندے دے پتر بن کے 2-4 کھجوریں کھا کے پانی پی لو. اس کے بعد نماز پڑھو، پھر تھوڑا بہت کھا لو، پھر تراویح پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن آپ اپنے اوپر ظلم نہ کرو. میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے، سپ سپ کر کے پیتے تھے. چونکہ روزے کی گرمی نے معدے کو کمزور کیا ہوتا تھا. ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا شاہ
شربت یا ڈرنکس، اور ساتھ ہی پکوڑا گیا، ساتھ ہی سموسا گیا، ساتھ ہی مرغے کا پیس گیا، ساتھ ہی مچھلی کا گیا، ساتھ ہی روح افزا گیا، ایک پاسو سمن اپ آ گئی، دوے پاسو پیپسی آ گیا، ترے پاسو کوکا آ گیا، دوسری طرف پائے تو ڈیک